بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے لیکچر کا وہ ہے حدود لاز، قصاص اینڈ تعزیر۔ تو اسلامک کرمنل جورسپروڈنس کے اندر جو ہے اسلامک کرمنل لا یا پینل لاز جو ہے it seems to be exercised as a part of relationship between Allah and the believer and is therefore a fundamental aspect of the religious law۔ اب کیونکہ آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ بھائی یہ حدود لا کے تحت پنشمنٹ پرووائڈیڈ ہے، یہ جو ہے وہ پنشمنٹ قصاص کی ہے، یہ پنشمنٹ جو پرووائڈیڈ ہے یہ تعزیر کے تحت ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا جو ہے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا۔ اگر ہم اسلامک کرمنل لا کو ڈیوائڈ کریں تو جو کرائم could be divided into 4 classes میں۔ اب ہمارے پاس جو حدود لا موجود ہے وہ حدود لا کے اندر حدود کا مطلب کیا ہے؟ حدود لا مینس the fixed punishment which is provided in holy قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی جو ہماری کتاب ہے قرآن پاک ہے اس کے اندر جو ایک فکس پنشمنٹ پرووائڈ کی گئی ہے، بالکل بتا دی گئی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر تھیفٹ کے لیے کٹ آف ہینڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو زنا ہے اس کے لیے بھی ایک پرسکرائبڈ ایک پنشمنٹ بتائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی فکس پنشمنٹس بتائی گئی ہیں وہ تمام آفینس جو ہے وہ حدود لا کے اندر جو ہے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹائپ ہے قصاص۔ اب قصاص کیا ہے اور حدود لا کیا ہے؟ اب جو آفینسز اگینسٹ اسٹیٹ یا آفینسز اگینسٹ سوسائٹی ہوتے ہیں ان کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں حدود لاز کے اندر، اور اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب جو قصاص ہے، قصاص ایک ریٹیلیشن یا پھر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ یا آئی فار آئی، یا پھر جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بدلہ یا ریونج بھی جس طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کے ساتھ اگر کوئی اس کے جسمانی طور پر کوئی انجری پہنچائی جاتی ہے یا کسی اگر انسان کا قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے جو قتل کرنے والا ہے یا جو آفینڈر ہے اس کو بھی اپنی جان دینی ہوگی، یعنی آئی فار آئی، ایئر فار ایئر اینڈ لائف فار لائف۔ تو قصاص کا جو ایک پروویژن ہے یہ ہمارے پاس جو پرووائڈیڈ ہے it is related to the offenses against person۔ اب حدود لا کے اندر جو سارے ہمارے پاس جتنے بھی جو کرائم اس کے اندر جو آتے ہیں اس کیٹیگری کے اندر وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ آفینسز اگینسٹ سوسائٹی ہیں، اور جو قصاص کے اندر آفینسز آتے ہیں وہ آفینسز اگینسٹ ہیومن ہے یا آفینسز اگینسٹ پرسن اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارے پاس ایک اور آپشن آ جاتا ہے دیت۔ آپ لوگ دیا کا لفظ بھی سنتے ہوں گے کہ بھائی دیت کی پیمنٹ کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے لوگوں نے جو بھی اس کے لیگل ایئرس تھے یا جو وارثین تھے انہوں نے کمپرومائز کر لیا آفینڈر کے ساتھ۔ اب دیت کیا ہے؟ دیت از اے ٹائپ آف کمپنسیشن paid to the legal heirs of a victim in case of murder اور قتل، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کیس ایسا ہے جس کے اندر جو وکٹم ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور قتل کا کوئی کیس آ جاتا ہے تو اس کے اندر دیت بھی ایک آپشن موجود ہے، جو بھی اسلامک لا کے اندر ہمیں قرآن اور سنہ کے اندر جو ہے اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور یہ احکامات جو ہے قرآن کے اندر موجود ہیں کہ اگر آپ معاف کر دیں تو وہ بہتر ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جو قصاص ہے اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ کرٹیسائز ہوتا ہے کہ جناب موت کی سزا جو ہے یہ موت کی سزا کو ختم کر دیا جائے، لیکن قرآن کے اندر جو حکم موجود ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں کہا ہے کہ یہاں پر جو اگر کسی شخص کو جو ہے وہ قتل کے بدلے اس کو اگر سزائے موت دے دی جاتی ہے تو اس کے وہ جو ہے ایک زندگی ہے، یعنی ایک زندگی کو لینے والا شخص پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ اور اگر ریٹیلیشن کا پروسیس ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لیگل ہیئرس ہوتے ہیں یا جو وارثین ہوتے ہیں، ایک تو ان کو جو ہے وہ لا کے پروسیس آف لا پہ یا رول آف لا کے اوپر ان کا یقین آ جاتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے، اور وہ خود قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے۔ obviously جن کے پیارے کا قتل ہو جاتا ہے وہ لوگ غصے میں ہوتے ہیں، وہ لوگ جذبات کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو جس بندے نے ہمارے بندے کا خون کیا ہے ہمیں جو ہے اس کا بدلہ چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر رول آف لا نہیں ہے تو وہاں پر نسل در نسل دشمنیاں جو ہے وہ چلتی ہی رہتی ہیں۔ اب اگر ریٹیلیشن کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے یا قصاص کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے تو اس کے نتائج بہت خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آخری ایک جو ہمارے پاس لاسٹ ٹائپ ہے وہ ہے تعزیر۔ اب تعزیر کیا ہے؟ تعزیر کی وہ پنشمنٹس اس کے اندر آتی ہیں جو کہ
ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے تحت جو ڈسکریشن ہوتا ہے جس کے اندر اسٹیٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے، اور جو کہ جو ہے جن کیسز کے اندر تزکیہ شہود کے اوپر جو ہے وہ اگر ایویڈنس پوری نہیں اترتی. اب تزکیہ شہود کیا ہے؟ قانون شہادت کے اندر ہمارے پاس ہے تزکیہ شہود کا ایک باقاعدہ پوری ڈیٹیل موجود ہے اس کی. اگر ہم ابھی قانونی شہادت کی طرف چلے جائیں گے تو ہمارا یہ ٹاپک رہ جائے گا، تو میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر جو ایک ایویڈنس کے لیے جو ایک جو پیمانہ رکھا گیا ہے اس کو ہم تزکیہ شہود کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے کچھ شرائط ہیں کہ جو گواہی دینے والا شخص ہو وہ جو ہے گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو اور نمازی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ عام طور پر کبھی بھی جھوٹ بولتا ہوا کہیں پر بھی جو ہے وہ نہ اس کو دیکھا گیا ہو. اس کے علاوہ ایک ہیونگ گڈ کیریکٹر اور ایک جو ہے مطلب ہے کہ ہیونگ گڈ ریپوٹیشن، اور اس طرح کا بندہ جو ہوگا اس کو جو ہے ایک گواہ کے طور پر جو ہے وہ ایکسیپٹنس اس کو ملے گی کورٹ کے اندر. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک اور بھی پیمانہ موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس یا تو آپ کے پاس ٹو جو ہے میل وٹنس ہونے چاہیے، یا ایک میل اور ٹو فیمیل، یا پھر فور فیمیل وٹنسز کا ہونا ضروری ہے. تزکیہ شہود کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ جو اسلامک لاء کے اندر جو ہمارے پاس پنشمنٹس پرووائڈیڈ ہیں وہ اسٹرکٹ ہے. اب جب کبھی بھی آپ اسٹرکٹ پنشمنٹ کسی کو اوارڈ کرنے لگیں گے تو اس کے لیے ایک جب آپ کے اسٹینڈرڈس آپ کے پنشمنٹ کے ہائی ہیں تو آبویسلی اس کرائم کو پروو کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ایویڈنس کا لیول ہے یا ایویڈنس کے جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو بھی ہائی ہونا بہت ضروری ہے. اب جب کبھی بھی ہمارے پاس ایویڈنس جو ہے وہ تزکیہ شہود پہ پوری نہیں اترتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آفینڈر کو رہا کر دیں. اس کے لیے پھر ایک ہمارے پاس آپشن موجود ہے تعزیر کا. اب یہ تعزیر کیا ہے؟ تعزیر از اوپن ڈور فار دا پرپز آف اسٹیٹ لیجسلیشن، یعنی اگر اسٹیٹ چاہے تو اس کے جیسے ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ کے اندر پنشمنٹ پرووائڈیڈ ہیں، ڈفرینٹ آفینسز کی ڈفرینٹ پنشمنٹ پرووائڈیڈ ہیں. اب وہ ساری کی ساری ہمارے پاس آ جاتی ہیں تعزیر کی کیٹیگری کے اندر. اس کے علاوہ جو جج ہے وہ اپنی ڈسکریشن کے تحت کوانٹم آف جو ہے آفینس کو دیکھ کر وہ کیا کرے گا کہ ایک پنشمنٹ جو ہے وہ طے کرے گا، اسے بھی ہم تعزیر کی کیٹیگری کے اندر رکھیں گے. ٹھیک ہے. حدود اور تعزیر کا جو ایک جو آتا ہے ذکر بار بار، ان کا آلٹرنیٹ آتا. اب اگر آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر آپ میجورٹی مسلمس کی رہتی ہے، لیکن وہاں پر آبویسلی مائنورٹی کے اندر ضرور جو ہے دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہوں گے. اب کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آفینڈر جو ہے وہ مسلم نہیں ہے یا بلیور نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ حد امپوز نہیں کر سکتے. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کس کے تحت آپ پھر اس کو پنشمنٹ دیں گے؟ اس کے اندر پھر آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے تعزیر کا. پھر اس کو پنشمنٹ جو دی جا سکتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو تعزیر دی جا سکتی ہے. اچھا جی، اب نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں. ہمارا ٹاپک ابھی بہت آگے بڑھا ہوا ہے. اچھا جی، حدود لاز جو ہے اس کے بارے میں اس کی جو یہ ٹرم ہے، حدود is an Arabic term that refers to the Islamic penal laws or the Quranic punishments. In traditional Islamic legal system, hudud is implemented when certain proofs and conditions are met. Hudud offenses are as stipulated in the Quran include theft, brigandage, adultery and apostasy. As perceived by many, hudud is not merely about the amputation of or the cut off of hand for those who steals and stoning for those who commits the adultery, respectively. It is about the upholding justice in the society as mentioned by the Brunei's Mufti Awang Abdul Aziz on the day when the Sultan Hasnat announced the introduction of Sharia Penal Code. The Sharia Penal Code, the Sharia guarantees the justice for everyone and safeguard their well-being. اب بات یہ ہے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس بندے نے قتل کیا اس کو آپ پھانسی دے دیں، یا یہ کہ بھائی اس بندے نے جو ہے وہ اڈلٹری کمٹ کی ہے یا پھر جو ہے وہ زنا کیا ہے تو اس کو آپ اسٹوننگ ٹل ڈیتھ کریں. بات یہ ہے کہ کسی بھی اسلامک سوسائٹی کو کرائم سے جو ہے وہ بالکل کرائمز کو جو ہے وائپ آؤٹ کرنے کے لیے اور کوئی دوسرا جو ہے وے آؤٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پر قوانین کو جو ہے پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے.
اچھا قرآنک جو penalties ہیں, although the Quranic penalties such as the amputation of hand are stipulated in Holy Book, there are strict conditions that must be fulfilled before those Quranic penalties can be applied. These strict conditions have been widely agreed by many traditions and contemporary jurists. Sharia laws such as the hudud are not meant to be punitive. Their intention is to keep law اینڈ آرڈر ان دا مسلم سوسائٹی. اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک اسٹرکٹ جو ایک کنڈیشنز رکھی گئی ہیں فار دا پرپس آف تزکیہ شہود اور فار دا پرپس آف اسٹینڈرڈس آف دا ایویڈنس, وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہیں. جب تک کہ وہ ان اسٹینڈرڈس کو ایویڈنس میٹ نہیں کرتی تب تک اسلامک پنشمنٹس جو ہے وہ اپلائی نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے ان تمام کنڈیشنز کا بھی فلفل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اب نیکسٹ ہم آگے آ جاتے ہیں. اچھا اب حدود لا ہے کہ حدود کا مطلب کیا ہے. حدود از دا عربک ورڈ right from the single word had, which meant that boundaries, limits, barriers, obstacles, or the restrictions. It means the limit of the acceptable behavior or a line fixed by the Allah Almighty not to be crossed by the believer. یعنی اس کا ایک جو سمپل اور سیدھے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں بتا دی ہیں کہ آپ نے ان حدوں سے آگے جو ہے نہیں بڑھنا ہے اور ان حدود کے اندر رہ کر کے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے, اور کسی بھی مسلم کے لیے ان تمام حدود کی پاسداری کرنا بہت ہی ضروری ہے. اچھا اس کے اندر جو ہے فردر یہ کہ حد از فکسڈ پنشمنٹ could not be changed and provided under the Holy Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Had of Allah is repeatedly mentioned in 14 times in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala clearly separated halal from haram and warned believers not to go to even near to the haram. اب بات یہ ہے کہ کیا حد کا مطلب کیا ہے. حد کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر حلال کر دی گئی ہے اس کو آپ استعمال کریں, اس کو آپ ایکسرسائز کریں, اور جو چیزیں حرام قرار دے دی گئی ہیں ان کے ایون قریب بھی نہیں جانا ہے بلیور کو. اچھا اگر ہم حدود لاز کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کریں تو ہمارے پاس وی ہیو آن 7 کلاسز آف دا 7 کلاسز آف حدود آفینسز. نمبر 1 سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے تھیفٹ یا سریقہ کہا جائے گا اس کو عربک لینگویج میں. سیکنڈ از رابری اور ہربا. تھرڈ از illicit سیکشول انٹرکورس اور جسے ہم زنا کہیں گے. فورتھ ون از فالس ایکوزیشن آف زنا اور ہم دوسرے لفظوں میں اس کو قذف بھی کہیں گے. اینڈ ففتھ از ڈرنکنگ لیکور یا پھر شراب خمر ہم اس کے کہتے ہیں, عربک ورڈ اس کے لیے خمر ہے. اپوسٹیسی یا الردا یا دوسرے لفظوں میں ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیروگیٹری جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے لفظوں میں اپنا ریٹریکشن فرام دا اسلام ٹو اندر ریلیجن, اس کے لیے 2 اس کی آگے فردر ڈیویژن ہے. اس کے بعد 7 از دا ریبیلین اور البغا, یعنی کہ بغاوت بھی ہم اس کو دوسرے لفظوں اردو کے اندر اس کے جو لفظ یوز ہوگا وہ بغاوت کا ہے. اب سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے تھیفٹ یا سریقہ. Theft means taking away someone's property without his or her knowledge and permission. اب چوری ہم کسے کہتے ہیں, بیسیکلی جو چوری کا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی بھی موویبل پراپرٹی آپ جو ہے اس سے اٹھا لیں, اور اس سے نہ تو آپ جو مالک ہے اس سے آپ پرمیشن بھی نہیں لیں اور نہ ہی اس کو نالج ہو کہ آپ اس کی پراپرٹی کو جو ہے وہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. The hudud crimes of theft is referred to in قرآنک سورہ المائدہ ورس نمبر جو ہے یہ 38 ہے اس کی. As to the theft, as to the thief male or female, cut off his or her hand, a punishment by way of the example from Allah for their crime, and Allah is exalted in power. اب کٹ آف ہینڈ کا جو ہے اس کے اندر پھر آگے ایسا ہے کہ جو فرسٹ اٹیمپٹ کے اوپر لیفٹ ہینڈ کٹ آف ہوگا, سیکنڈ اٹیمپٹ کے اوپر اگر بندہ جو ہے پکڑا جاتا ہے اور ابھی بھی اس نے ایک دفعہ اور چوری کی ہے تو پھر رائٹ ہینڈ, لیفٹ فٹ, دین رائٹ فٹ, پھر اس طریقے سے جو ہے ہاتھ اور پیر جو ہے وہ کاٹے جائیں گے 1 by 1. ٹھیک ہے, اب آگے نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹائپ ہے وہ ہے رابری یا پھر ہم ہربا اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے.
The Holy Quran سورہ المائدہ میں آیا نمبر 33 ہے. Haraba is an act of taking another's property by force or threat of the use of force done by a person or a group of person armed with a weapon or an instrument capable of being used as weapon. یعنی جو رابری کا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کسی کو بائی شوئنگ آف فورس، کسی کو زور زبردستی کے ذریعے کسی سے آپ پراپرٹی لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ جا رہے ہیں رستے سے، کسی نے آپ کے ماتھے پسٹل رکھ دیا، اس کو کہا کہ اس بندے نے کہا آپ کے پاس جو بھی آپ نکال کر ہمیں دے دیں، یہ بھی ایک جو ہے وہ ڈکیتی کی ٹائپ ہے. یا کسی کے گھر میں جو ہے گھس جانا اور وہاں سے ان کو بائی شوئنگ آف فورس اور ان کو جو ہے انسٹنٹ انجری کی جو ہے وہ ایک تھریٹ دے کر اور جو اس سے پراپرٹی بندے سے جو ہے چھین لینا، دیٹ از آلسو کم ان دا حربہ. سیکشن 15 to 20 of the enforcement of حدود آرڈیننس نمبر 6 جو ہے of 1979. definition of حربہ under section 15 کیا ہے؟ when a person or a persons armed or not armed make a show of force for taking away the property of another and attack him or cause wrongful restraint, put him in fear of death or hurt، تو یہ آپ جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے حربہ کے اندر. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ون ہے، اچھا اب حربہ کی پنشمنٹس جو ہے وہ ہمارے پاس حربہ کیونکہ آ جاتی ہے، یہ حربہ کا لفظ استعمال ہوگا اس کے لیے اسلامک کے لیے، اسلامک لاء کے اندر، اور اس کے لیے جو رابری کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تعزیر کے لیے، فار دا پرپس آف تعزیر. اور رابری کے لیے جو the punishment of those who wage war against Allah and his messenger and strive with might and main of the mischief through land is execution or crucifixion or the cutting of hand and the feet from opposite side or the exile from the land. یعنی کہ ایک تو جو پنشمنٹ پرووائڈیڈ ہے حربہ کے لیے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قرار دیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کا کرائم کرتا ہے تو وہ اللہ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا آغاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ he has waged the war against Allah Almighty، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا ہے اور اس کے خلاف جاتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے. حربہ کے اندر اگر اٹ از coupled with مرڈر ہے تو پھر اس میں ایگزیکیوشن ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ جو ہے اس میں رابری کے اندر سمپلی جو ہے وہ پراپرٹی سنیچ کی گئی ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہوگا کہ کروسیفیکیشن اور کٹنگ آف اپوزٹ ہینڈ، یعنی کہ ایک سائڈ کا ہاتھ اور دوسری سائڈ کا جو ہے وہ پاؤں کاٹا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص مسلسل اسی طرح کے آفینسز کے اندر ملوث ہے، نیکسٹ ٹائم کرتا ہے، تو اس کو ایگزائل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہم دوسرے لفظوں میں اس کو کہیں گے کہ ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ زنا ہے. ہولی قرآن سے سورہ الاسراء do not even approach fornication for it is an outrageous act and an evil way, and do not come nearer to the adultery. This commandment is meant both for the individuals and the society as a whole. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ کو قریب نہیں جانا، یعنی کہ حرام قرار دیا اور prohibit کیا ہے for the purpose of committing zina. ابھی فورنیکیشن کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور اس کے علاوہ کہا ہے کہ اس کو قرار دیا ہے کہ یہ تمام دوسری برائیوں کی ماں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی دوسری برائیاں کرنا یا دوسرے کرائم کرنا پھر بالکل آسان ہو جاتا ہے. It includes both extramarital sex and the premarital sex and is often translated as the fornication in English. اچھا technically zina only refers to the act of penetration, while non-penetrative sex acts outside of the marriage were censored by the Prophet as that which can lead to the zina. Punishment جو اس کے لیے provided ہے وہ ہے verily Allah has ordained a way for them. The woman who commits fornication when a married man commits adultery with a married woman and unmarried male with an unmarried woman, then in case of married person there is a punishment of 100 lashes and the stoning to death جو ہے وہ
میرڈ پرسنس کے لیے جو ہے وہ اسٹوننگ ٹل ڈیتھ ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ 4 گواہوں کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے نا. اب ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈس آف جو ایویڈنس ہے وہ بھی بہت ہائی ہیں، پر پنشمنٹ اگر یہاں پر اسٹرکٹ ہے تو. اب آ جاتا ہے ہمارے پاس ایک اور نیکسٹ ون، دیٹ از کالڈ قذف. اب قذف کیا چیز ہے؟ قذف کا مطلب ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ illicit sexual intercourse میں ملوث ہے یا اس نے کوئی زنا کیا ہے، اور پھر اس کے خلاف وہ پروف نہیں لا سکتا، تو پھر کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ اگر اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے لیکن وہ الزام لگا رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف قذف کی کارروائی کی جا سکتی ہے. یعنی اگر کوئی عورت جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور پاک باز ہے اور اس کے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف، اس بندے کے خلاف، الزام لگانے والے کے خلاف، اور یہ قذف کی جو کارروائی ہوتی ہے یہ شوہر کے خلاف ہوتی ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ زنا کے اندر ملوث ہے، تو پھر اگر وہ اس کو پروف نہیں کر پاتا تو پھر جو ہے اس کو پنشمنٹ دی جا سکتی ہے. whoever commits قذف liable to تعزیر shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and with whitening not exceeding 40 wipes. ٹھیک ہے، 40 اسٹرائپس یا 40 کوڑے اس کو کھانے ہوں گے اگر وہ نہیں لا پایا ثبوت، اور الزام بھی لگا دیا اس نے اپنی بیوی کے اوپر. اب اس کے ساتھ قذف کے ساتھ جو ہے ایک بالکل جڑی ہوئی دوسری چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیان. اب یہ لیان کیا ہے؟ لیان جو ہے جب میاں بیوی کے اندر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر بد کرداری کا الزام لگاتا ہے اور پھر اس کو پروف نہیں کر پاتا، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قسم اٹھائیں جتنے گواہ ہونے چاہیے، یعنی 4 گواہ اس کے اندر جو ہے وہ ضروری ہیں لانا. اب وہ 4 گواہ نہیں لا پایا تو وہ 4 مرتبہ جو ہے کہے گا کہ میں 4 دفعہ کہے گا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں سچا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں سچا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں سچا. یعنی 4 اس نے قسمیں کھانی ہے، اور 5ویں قسم وہ کھائے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت. اب یہ 5ویں قسم اس کو اسی طرح کھانی ہے. اور اگر اسی کے ریبیوٹل میں پھر عورت سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی 4 مرتبہ ریبیوٹل کے اندر اس کی جواب میں آپ نے قسم کھانی ہے. اگر وہ قسم نہیں کھاتی ہے تو پھر اس کو پنشمنٹ ہوگی زنا. اگر وہ قسم کھا لیتی ہے تو پھر دونوں کیونکہ ایکول فٹنگز پر آ جائیں گے تو یہ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے کنسٹرکٹیو ڈائیورس. اور یہ کنسٹرکٹیو ڈائیورس اس طرح سے جو ہے وہ ہوگی کہ پھر عورت اسی بنیاد کے اوپر اپنے شوہر سے ڈائیورس کلیم کر سکتی ہے، یعنی خلا کلیم کر سکتی ہے اور علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. تو یہ جو ہے لیان کہلاتا ہے. یہ قذف کی کاروائی جب ہوگی، جب عورت کے خلاف شوہر نے جو ہے اپنی بیوی کے خلاف الزام لگایا، اس کو پروف نہیں کر سکا، پھر اس نے قسم اٹھائی اور اس کے خلاف قذف کی کاروائی، تو پھر نہیں ہوگی. کیونکہ جب اگر وہ 4 بار خدا کی قسم اٹھا لیتا ہے اور ریبیوٹل میں عورت بھی اٹھا لیتی ہے، پھر عورت کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی. اور اس طریقے سے یہ پھر جو سچویشن بن جائے گی اسے ہم کہتے ہیں لیان. دین اٹ ول بی ڈیل ایز اے کنسٹرکٹیو ڈائیورس انڈر اسلامک لا. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈرنکنگ لیکور اور دا شراب یا پھر خمر. قرآن کے اندر جو ہے حکم آیا ہے باقاعدہ کہ شراب پینا جو ہے وہ حرام ہے. It says that whoever commits the drinking liable to had shall be punished with the whitening numbering اس کی جو ہوگی 80 stripes. It is further said that the punishment shall not be enforced unless such punishment is confirmed by the court to which an appeal from the order of the conviction lies. The drinking of alcohol punishable by flogging, physical punishment are considered to be more effective in deterring hudud crimes than imprisonment. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ون از apostasy. Apostasy, which is the rejection of Islam by words, deeds or omission, must bring repentance within a specified time or the death penalty is imposed. It could be blasphemy by words or act. یعنی یہ blasphemy بھی ہو سکتی ہے اپوسٹیسی کے اندر، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی بلیور جو ہے وہ ریٹریکٹ کر جاتا ہے اور اپنا مذہب چینج کر لیتا ہے تو that will also comes in the apostasy. Apostasy is defined as in classical Islamic law as a turning away from the Islam to unbelief or to another religion. Classical Muslim jurists commonly held that the nothing is worse than becoming a disbeliever after being a Muslim.
اور اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ بلاسفیمی از پنشیبل بائی ڈیتھ ان ایران. اچھا، پاکستان، افغانستان، برونائی اور مورنتانیہ اینڈ سعودی عربیہ امنگ نان مسلم میجورٹی کنٹریز دا ہارشیسٹ جو اس کی بلاسفیمی لاز آر in Italy where the maximum penalty is 2 years in imprisonment. اور پاکستان کے اندر بھی اس کی جو ہے ڈیتھ پنشمنٹ پرووائڈیڈ ہے. افغانستان کے اندر ڈیتھ پنشمنٹ پرووائڈیڈ ہے، برونائی کے اندر ہے، مورنتانیہ کے اندر ہے، سعودی عربیہ کے اندر. ان تمام ممالک کے اندر جو بلاسفیمی کے لیے پنشمنٹ ہے وہ ڈیتھ سینٹینس ہے. اور باقی جو مسلم میجورٹی کے جو ملک ہیں دوسرے اس کے علاوہ، ان کے اندر جو پنشمنٹ ہے وہ 2 years ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ریبیلین. دیٹ از آور لاسٹ ون ٹاپک، از اے ریفیوزل آف اوبیڈینس. ریبیلین کیا ہے؟ ریبیلین از لائک بغاوت. یعنی اسلامک اسٹیٹ ہے اور اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف اگر کوئی بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے، اٹ ریفیوزل آف دا اوبیڈینس. اٹ مے therefore be seen as encompassing a range of the behavior from the civil disobedience and mass non-violent resistance to violent and the organized attempt to destroy and the established authorities such as the government. Those who participate rebellions are known as rebel. اچھا، ریبیلینس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، کیونکہ اب تعزیر کی آپ کو بتایا ہے کہ تعزیر بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلامک لا جو ریبیلین کی جو پنشمنٹ ہے دیٹ از ڈیتھ پنشمنٹ. ٹھیک ہے جی، یہاں پر اب ہمارا جو ہے وہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ یہاں پر اینڈ کر لیتے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس ایک اور چیز جو رہ گئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں کہ ان وچ کیسز حد could not be imposed. اب کون کون سے ہیں وہ کہ when evidence could not meet the تزکیہ شہود، when the offense committed by non-Muslim, when offense of the theft committed by husband and against the wife، یا پھر وائف نے کیا ہو اپنے ہسبینڈ کے خلاف، when the committed by a son or father against each other، تب بھی ہم اس کے اوپر حد امپوز نہیں کر سکتے. سو دیٹس آل. آج ہمارا یہاں پر ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پر ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن آ جائے تو آپ بے شک جو ہے کمنٹس کے اندر اپنا کوشچن جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو لیکچر پسند آ جائے تو ضرور آپ لائک کر دیجیے گا ساتھ میں.